برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ابغوني عند الضعفاء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین و ناظرین، اس حلقے میں ہم حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی فقراء اور مساکین پر رحمت کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی کی جو علیم و حکیم ہیں، ان کی حکیمانہ قضا کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کے مابین ان کی معاش کو، ان کی مالی احوال کو اپنی طرف سے خود تقسیم کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ہی ان کی معیشت کو ان کے مابین تقسیم کیا۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے تمام انسانوں کو معاش میں مساوی نہیں بنایا تاکہ لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھ اس دنیا میں تعامل ایسا کریں کہ ان کو ایک کو دوسرے کی حاجت رہے، ضرورت رہے۔ اگر غنی اس کے پاس کافی دولت ہے تو اہل ہنر، مزدور، پیشہ لوگ وہ ان کا محتاج ہے اور وہ اپنی معاش میں ان کے محتاج ہیں۔ ہاں، انسانی شرافت و کرامت کا معیار یہ نہیں کہ کون معاش میں مضبوط ہے، مستحکم ہے، زیادہ دولت والا ہے اور کون کم والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو بطور انسان مکرم بنایا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اب تم نے اگر کسی کی کرامت و شرافت کو دیکھنا ہے تو اس کی بنیاد دنیا نہیں، دولت نہیں، عہدے نہیں، منصب نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، معزز و مکرم وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی ضابطے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کریم میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بتایا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم کیسے رہیں دیگر لوگوں کے ساتھ، مگر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، مال والوں کا اور بے مال والوں کا، ان کا بھی امتحان ہے۔ فقراء کا ان کا فقر و مسکنت، ان کا اس حال میں صبر کرنا، اللہ کی حدود پہ قائم رہنا، اور اغنیاء کا بھی کہ غنا کی حالت میں کس طرح وہ اللہ کے شاکر بندے بنے رہتے ہیں
اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں جانتے۔ یہ اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات دی ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اگرچہ کوتاہ نظر، جن کی نگاہ مادی ظلمتوں کی وجہ سے انہیں یہ بصیرت حاصل نہیں جسے ایمانی بصیرت کہا جاتا ہے، اور اسی تاریکی میں ان کی فکر بھی پلتی رہتی ہے، جنم لیتی ہے، اور پھر ان کے اندر اخلاقی اقدار اور علمی وقتیں اور عملی صلاح ناپید ہوتا ہے۔ تو ان کی نظر اور ہے، لیکن یہ صاحب بصیرت انسانوں کی نظر ہے۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو ظلمتوں سے، مادی ظلمتوں سے، جو انسانوں میں ان کے جبر، ان کے ظلم، ناجائز قوت کے استعمال کی وجہ سے جو طریقوں میں بیچارے ڈوبے رہتے ہیں، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلمتوں اور طریقوں سے نکالا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، انہی ظلمتوں سے اللہ اسلام کی روشنی میں نکالتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ظلمتیں ہیں، یہ تاریکیاں ہیں، اور انسان کا اپنے مال، اپنے منصب، اپنی ظاہری قوت اور مادی اسباب کی کثرت سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ ظلمتیں ہیں جن میں رات دن انسان ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ظلمتوں سے ہمیں اپنی نورانی تعلیمات سے نکالا ہے، اور تعلیم بھی دی اور عمل کر کے بھی بتایا۔ اسی لیے ہم نے اسی موضوع کو اختیار کیا ہے، اور انہی ظلمتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نور میں ہمیں نکالا، اور انہی رذائل، گندی صفات، گھٹیا کردار سے اللہ کے نبی نے ہمارا تزکیہ فرمایا۔ اگرچہ مریض فکر لوگ وہ بھی اپنی تگودو لگاتے ہیں، اور شیطان انہیں نہیں نکلنے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے وہ اس نور سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر اللہ انہیں حقیقی بصیرت عطا فرماتا ہے جسے فراست کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست، جو اس کی فکر اور نگاہ کی بلندی ہے، اس سے بچو، فإنہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علمی اور عملی یہ انسانی بصائر کو منور کرتی، وہ انسانوں کو اس دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری، فنا ہو جانا اور آخرت کی حقیقت اور اس کا دوام اور اس کی دائمی نعمتوں یا دائمی نقمتوں، اس پر نظر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ہم ضعفاء اور مساکین کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کی طرف اس مجلس میں ہم اشارہ کریں گے جو اس موقع پہ آپ نے اپنے عمل اور علم سے ہمیں سکھائی ہے۔
سب سے پہلے یہ دیکھیں جناب رسول اللہ ایک حدیث قدسی میں جسے کہتے ہیں فی ما یرویہ عن ربہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابغونی عند الضعفاء، لوگوں جس نے مجھے پانا ہے، میں کہاں ہوں؟ میں کمزوروں کے پاس ہوں، عند الضعفاء، ضعیفوں کے پاس ہوں۔ اگر تم ان کے ضعف، ان کے احتیاج کو دور کرنے، ان کی محتاجی، اس کے لیے ان کے پاس جاؤ گے تو اس کے بدلے میں تمہیں تمہارا قادر مطلق رب اور تمہارا اللہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث طویل بھی ہے جس کے اندر مختصر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں مریض ہوا، تم نے میرا پتہ نہیں لیا، محتاج ہوا، میری احتیاج کی فکر نہیں کی، اسی طرح کا میرا فقر تھا، تو اب بندہ کہے گا کہ یا رب العالمین کیف وانت رب العالمین، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر تو ضعیف کی ضعف کو، کمزور کی کمزوری کو، بیمار کی بیماری کو، محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ یہ ہے عظمت اس رحمت کی اور اس شفقت کی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے بدیعت فرمائی تھی اور جو ہمارا موجود سخن ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ کی یوں دعا مذکور ہے، اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینوں والی حیات دینا، وَأَمِتْنِي مسکینہ، مجھے مسکینوں والی موت دینا، وَاحْشُرْنِي مَعَ زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور میرا حشر مسکین جماعت کے ساتھ کرنا۔ فقراء و مساکین پر آپ کی شفقت اور رحمت ہی رحمت، سراسر شفقت ہی شفقت رہی۔ کوئی محتاج اور سائل اگر آپ کے پاس آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرتے، یہ تھا غنا آپ کا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے آپ کے پاس آ کر کچھ مانگا، کوئی چیز مانگی، تو آپ نے کبھی نہ، نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فقراء و مساکین پر ان کی حاجات پیش کرنا، ان کے لیے خورد و نوش کا انتظام فرمانا، اسے افضل الاعمال اور خیر الاعمال کا ہمیں اپنے معاشروں میں، اپنے گھر کے قرب و جوار میں، جہاں ہم رہتے ہیں، آس پاس میں دیکھنا چاہیے۔ آج کل تو خصوصاً کرونا وائرس کے بہت ہی زیادہ اثرات ہیں اور پورے عالم کی تمام اقوام اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں، تو بلا امتیاز مذہب و دین، بلا امتیاز مسلک و مشرب، بلا امتیاز کہ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، بطور انسان محتاج، آپ کی رعایت و نگہداشت کا محتاج ہے، اور آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ آپ کا یہ اسلامی شرعی واجب بھی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال؟ ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ یعنی اسلام کے شعبوں میں سے، اسلام کے اعمال میں سے مسلم
اور مومن مرد عورت ان کے اعمال میں سے کون سا اعمال خیر ہے، یہ مطلب ہے ای الاسلام خیر کا۔ تو آپ نے دیکھیں کیا فرمایا، فرمایا کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا، اطعام المساکین، اور آگے فرمایا کہ ہر شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اسے سلام کہنا۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والا جب بھی کوئی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے، اب آپ دیکھیں اللہ کے نام پہ آپ سے اس نے پناہ مانگی، اسے پناہ دو، اور جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اسے اس کا سوال دو۔ اللہ کے نام پہ مانگنے والے کی طلب کو پورا کرنے کے بعد میں ہی امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہے آپ بکریوں سے بھر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنا دیکھیں، آپ نے اسے اس کا سوال عطا فرما دیا اور اتنی بکریاں دے دیں۔ جب پھر وہ اپنی قوم کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا، لوگو اسلام لے آؤ، پیغمبر اسلام اللہ کی قسم اس کی عطا اتنی ہے کہ پھر تمہیں فقر کا ڈر نہیں رہے گا۔ فقراء مساکین کی خدمت کے ساتھ ان سے پھر محبت کی جائے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے جسے قرآن نے بھی سکھایا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو یہ جان کر کے آپ نے اس کی کچھ مدد کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس کی خدمت کرتے اس سے محبت بھی کرتے۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے، آپ کہتے ہیں لوگوں مساکین سے محبت کیا کرو، یہ حضرت ابو سعید فرما رہے ہیں، کیونکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ کہ وہ اپنے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینوں کی حالت میں زندہ رکھنا اور مسکینوں کی حالت میں موت دینا، اور روز قیامت روز محشر مجھے مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم، مزکی، مصلح اور ایسے معالج ہیں کہ جن کے ہاں سے دلوں کی شفا ملتی ہے، دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی قاسی القلب ہے، شدید اور غلیظ القلب ہے، مزاج اس کا بڑا سخت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر رقت آ جائے، کیونکہ شدت قابل مذمت عمل ہے اور رقت قریب رقیق القلب ہونا ایک قابل مدح وصف ہے تمام انسانوں میں، تمام انسانی معاشروں میں۔ دیکھیں یہ جناب رسول اللہ کی جو معاشرتی زندگی ہے، اس سے معاشرے سدھرتے ہیں، پھر ان معاشروں میں اسلام کی شان ابھرتی ہے، اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے وہ معاشرے متاثر ہو کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ یہ حکمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بیان کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک شخص نے جو پوچھا علاج اس چیز کا، اب آپ دیکھیں آپ کسی طبیب کے پاس
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جو بدن کے امراض ہیں پھر وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر تمام امراض کا متخصص ہو، اسپیشلسٹ ہو. جسم کے ہر عضو کے آج کل تو الگ الگ ڈاکٹر اور معالج اور طبیب اور اخصائی اور اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، میرے دل کے اندر سختی ہے، شدت ہے. اب آپ دیکھیں خود کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت تھی، کیا ان کے احوال تھے، کون سی بیماریوں کو وہ اپنے آپ سے نکالنا چاہتے تھے. یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سوچ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ اصل ایسا درس ہے جو تمام انسانی معاشروں کی ہر دور میں ضرورت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری ایک شکایت ہے اور ایک مرض ہے میرا. وہ کیا ہے کہ میرے دل کے اندر سختی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں معالج القلوب کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ہاتھ اس کے سر پہ جو ہے آپ کو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا کر رہا ہے. فرمایا تو مسکین یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا. پھر کیا ہوگا، تیرے دل کی سختی نرمی سے اور شدت رقت سے بدل جائے گی. سبحان اللہ، کیسا ہی نسخہ کیمیا مربی البشر، مزکی البشر اور انسانیت کے معلم نے ہمیں سکھایا. کاش کہ ہم اپنی قساوت اور اپنے دل کی شدت اور سختی کا علاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حاصل کریں. من جملہ ان میں سے آپ دیکھیں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور مساکین کی خبرگیری کرنا، محتاج اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور رعایت رکھنا. یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو آپ کو دنیا کے معالجوں کے پاس کہیں سے نہیں ملے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات سے ملے گا. تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ تفصیل سے دیگر ان واقعات کو بیان کریں گے جو سیرت رحمت للعالمین اس سے حضرات محدثین اور جامعین سنن و سیر نے اپنی کتابوں میں مستند طور پہ لکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کے دیگر پہلوؤں سے اس پہلو میں بھی حظ وافر اور کامل حصہ نصیب فرمائے، یا ان کی سیرت سے اچھا بلا وافر حصہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.